پروگرام کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل جماعتی تحریک کے صدر ضلع صدر مولانا ایوب صاحب قاسمی، ان کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی خیالت کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہم وطن بھائی اور یہ سجا ہوا گلدستہ جس کو بھارت کا اسٹیج کہہ سکتے ہیں، معزز و مکرم علماء کرام اور حضرات سامعین، NRC ہو، CAA ہو یا NPR ہو، یہ تمام کے تمام وہ سیاہ قانون اور وہ کالے قوانین ہیں جس کے خلاف اس وقت میں پورا ملک کھڑا ہوا ہے، اور پورا کا پورا بھارت اگر یہ کہا جائے کہ روڈوں کے اوپر آیا ہوا ہے تو اس میں کسی طرح کا مبالغہ نہیں ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقت کے حکمراں جو اس وقت میں ہٹلر کی بولی بول رہے ہیں اور ہٹلر کی چال چل رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ حکومتیں آنی جانی ہیں، وقت کبھی یکساں نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جس روش اور جس انداز میں چل رہے ہیں ان کا وہ انداز اچھا نہیں ہے، اور ان کو سبق سیکھنا چاہیے، درس لینا چاہیے وقت کے فرعون سے، وقت کے حامان سے، وقت کے شداد سے، اور ہٹلر جیسی جو ہے ظالمانہ قوتوں سے۔ لیکن کیا کہیں اور کیا کریں، اس وقت میں وہ لوگ اکثریت میں ہیں اور کرسی کے نشے میں چور ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یاد رکھیں، شراب کا نشہ جو ہوتا ہے وہ وقتی اور عارضی ہوا کرتا ہے۔ شام میں شراب پی لی، صبح میں اس کا نشہ اتر گیا، لیکن کرسی کا نشہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کرسی سے چمٹنے کے بعد، کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس کے بولنے کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے کہنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ لیکن وقت کے حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے اوپر جب بھی کسی نے حکومت کی ہے اور جب انہوں نے ظلم کیا ہے، چاہے وہ جو بھی طاقت رہے، ان کو جو ہے کرسی سے اتارا گیا ہے۔ یہ زمین، بھارت کی یہ دھرتی نہایت پوتر دھرتی ہے۔ بھارت کی یہ دھرتی، بھارت کی یہ زمین، یہاں پر نفرت کے بیج بوئے جانے والوں کو جو ہے ہمیشہ یہاں سے جو ہے کچھ اس طرح بھاگنا پڑا ہے کہ وہ انگریز جن کے دعوے، جن کی باتیں کچھ اس انداز میں تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ جس جگہ کے اوپر قدم جماتے ہیں، جہاں ہمارا سورج نکل جاتا ہے تو اس کے بعد سورج ڈوبنے کے کوئی چانسز نہیں ہوا کرتے۔ لیکن دنیا نے دیکھا اور اس ملک میں بسنے والے بھارتیوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت کو جو ہے یہاں چند سالوں کے علاوہ جب جو ہے ان بھارتی لوگوں نے اپنے سر پہ کفن باندھنا شروع کیا تو وہ وقت آیا کہ ان گورے انگریزوں کو ملک کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہی حال گورے انگریزوں کی طرح آج ان جو ہے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے لوگوں کا ہے، جو نہایت ظالمانہ قوانین پاس کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ مجھے میری بہنوں کی فکر ہے، بہنوں کے ساتھ انصاف ہونے چاہیے، بہنوں کو نیائے ملنا چاہیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں وقت کے جو ہے پرائم منسٹر سے کہ کہاں گیا آپ کا وہ نیائے، کہاں گیا آپ کا وہ انصاف؟ کتنے معصوم بچوں کو جو ہے آپ کے
अंधेरे में छुपने की वजह से और आपके खो जाने की वजह से, आपके गुम हो जाने की वजह से आप नहीं देख रहे हैं कि कितनी माँओं, कितनी बहनों का खून इस मुल्क की गलियों में बह रहा है। आपने देखा गुज़िश्ता दहली का क्या हाल हुआ है। ऐसा महसूस होता था कि अब दोबारा जो है कोई आवाज़ नहीं उठेगी। पिछली रात का सन्नाटा कहता है कि अब क्या आएंगे। पिछली रात का सन्नाटा ये कहता है कि अब क्या आएंगे। अकल ये कहती है कि सो जाओ, लेकिन अर्दापुर वालों, दिल ये कहता है कि इनकी एक न मानी जाए, रोडों के ऊपर निकल जाए और इंसाफ की आवाज़ों को बुलंद किया जाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, किसी ने कहा है कि खुद चराग बन के जल वक्त के अंधेरे में, खुद चराग बन के जल वक्त के अंधेरे में, भीग के उजालों से रोशनी नहीं होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि इस वक्त में रोशनी हो जावे तो दूसरों के घरों से रोशनी लेने के बजाय अपने चरागों को जलाना होगा और आपको निकलना होगा, इसलिए कि हम वो कौम और हम वो भारतीय लोग हैं जिन्होंने कभी भी जो है गुलामी के तौक को अपने गले के अंदर पसंद नहीं किया है। जब जब भी गुलामी का तौक हमारे गलों के अंदर डाला गया है, हमने उसके खिलाफ सरापा एहतजाज बनकर आवाज़ बुलंद की और ये कह दिया कि हम तादम आखिर लबे फरियाद रहेंगे, हम तादम आखिर लबे फरियाद रहेंगे। आज़ाद थे, आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे। आज़ाद थे, आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे। मिट जाएंगे दुश्मन, हम ही आबाद रहेंगे। मिट जाएंगे दुश्मन, हम ही आबाद रहेंगे। आज़ाद थे, आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।